बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है खेल और तारीख। पिछले सेशंस में दरसी किताब में दिए हुए निकात की मदद से हम खेलों के मुताल्लिक काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं। इनमें खेलों की अहमियत, खेलों की किस्में, खेलों के मुकाबले, खेलों की आलमकारी, खेलों के वसाइल और खिलौने, खिलौने और तारीख, खेल, अदब और सिनेमा शामिल हैं। आज के सेशन में हम खेल और रोजगार के मौक़े का मुताला करेंगे। पिछले सेशंस ही की तरह इस सेशन में भी हमने दरसी किताब के अलावा बहुत सारी इजाफी मालूमात शामिल की है। शुरू करते हैं आज का सेशन, खेल और रोजगार के मौक़े। पिछले सेशन में हमने देखा 20वीं-21वीं सदी में खेलों की आलमकारी हुई। खेलों के मुकाबलों की रास्त नशरियात कई चैनलों के जरिए दुनिया भर में एक ही वक्त में की जाती है। दुनिया भर के नाजरीन ने खेल की मईशत ही बदल दी है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार के काफी मौक़े मयस्सर हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन, खिलाड़ियों के ज़ख्मी होने के वाक़यात होते रहते हैं, लिहाजा उनके इलाज मुआलजे की सहूलतें मौजूद हैं। इसने बाकायदा एक इंडस्ट्री, एक सनत की शक्ल इख्तियार कर ली है। खिलाड़ी खेल के मैदान में अपनी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ अशिया का इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा, पैरों में वो पैड्स पहनते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ खिलाड़ी अपनी जिस्मानी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ अशिया का इस्तेमाल करते हैं। ज़ख्मी होने पर उनके इलाज में काम आने वाली मुख्तलिफ चीज़ें बाज़ार में दस्तयाब हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मोच खाने पर एक स्प्रे कर दिया जाता है जिससे फौरी तौर पर खिलाड़ी को आराम मिल जाता है। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स मेडिसिन एक शोबा है। स्पोर्ट्स गुड्स यानी स्पोर्ट आइटम्स, खेल में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशियाँ जिनमें अलग अलग किस्म के बैट, बॉल, हेलमेट्स, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स के गुड्स बनाने वाले कारखानों का, फैक्ट्रियों का शुमार होता है और इनमें कई लोगों को रोजगार हासिल होता है। स्पोर्ट्स गुड्स और आइटम्स बनाने वाले कारखानों के अलावा स्पोर्ट्स रिटेलिंग भी एक शोबा है। वो दुकानें जहां स्पोर्ट्स का सामान फरोख्त होता है, यहाँ भी रोजगार के अच्छे मौक़े मौजूद हैं।
آپ جانتے ہیں کھلاڑی اپنی فٹنس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اچھے کھیل کا مظاہرہ کرنے کے لیے فٹ رہنا اور فٹ رہنے کے لیے ایکسرسائز کرنا، صحیح ڈائٹ لینا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایکسپرٹس موجود ہیں جو کھلاڑیوں کو فٹنس ٹریننگ دیتے ہیں، ڈائٹ کے متعلق مشورے دیتے ہیں۔ لہذا فٹنس ٹریننگ میں بھی روزگار کے کافی مواقع موجود ہیں۔ اسپورٹس ٹورزم میں روزگار کے کافی مواقع موجود ہیں۔ دنیا بھر میں کھیلوں کے مختلف مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔ ان کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ ان کھیلوں کے شائقین بھی وہاں پہنچتے ہیں، جو بذات خود اسٹیڈیم میں موجود رہ کر ان کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو جن ممالک میں یہ مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں وہاں سیاحت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مہماتی کھیل یعنی ایڈونچر سپورٹس کے متعلق ہم نے پچھلے سیشن میں معلومات حاصل کی۔ جغرافیائی حالات کی بنا پر کچھ ممالک مخصوص کھیلوں کے لیے بہت موزوں ہوتے ہیں، اس لیے وہاں کھلاڑیوں کی بڑی تعداد اپنے اپنے پسندیدہ کھیل کھیلنے کے لیے پہنچتی ہے، اور وہاں بھی سیاحت اور سیاحت سے جڑے ہوئے شعبوں کو کافی ترقی ملتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا اسپورٹس انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس میں مختلف شعبوں میں روزگار کے کافی مواقع موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کھیل کے شعبے میں روزگار کے کون سے مواقع حاصل ہیں؟ کھیل اور تاریخ اگرچہ ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، لیکن ان کا باہمی تعلق قریبی نوعیت کا ہے۔ تاریخ کے طلباء کو کھیل کے شعبے میں بہت سے مواقع دستیاب ہیں۔ اولمپک یا ایشیاڈ مقابلے یا پھر کسی بھی نوعیت کے قومی و بین الاقوامی مقابلوں کے حوالے سے تحریر، تبصرہ کرنے کے لیے تاریخ کے واقف کاروں کا تعاون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اولمپک گیمز ہوں یا ایشیاڈ مقابلے یا پھر کسی بھی نوعیت کے قومی و بین الاقوامی مقابلے، ان مقابلوں کے حوالے سے آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا مختلف قسم کے تبصرے کیے جاتے ہیں، لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کھیل سے زیادہ مزیدار یہ تبصرے ہوتے ہیں۔ تو مختلف کھیلوں کے مقابلے کے حوالے سے تحریر تبصرہ کرنے کے لیے تاریخ کے واقف کاروں کا تعاون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی موضوع پر تبصرہ کرنے کے لیے آپ کو اس موضوع کی اچھی خاصی معلومات ہونا ضروری ہے، اور یہ معلومات صحیح ہونی چاہیے۔ کھیلوں کے مقابلے جب منعقد کیے جاتے ہیں تو آپ نے مختلف تبصرہ نگاروں کو ٹیلی ویژن پر تبصرہ کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ تبصرہ نگار بڑے ہی مزیدار انداز میں شائقین کو اس کھیل کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں، اور یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ تاریخ کے واقف کاروں کا تعاون حاصل کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ تبصرے کھیلوں سے زیادہ مزیدار ہوتے ہیں۔
تو قومی اور بین الاقوامی مقابلوں کے حوالے سے تحریر تبصرہ کرنے کے لیے تاریخ کے واقف کاروں کا تعاون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کھیل کے مقابلوں کے دوران ان کے متعلق تجزیاتی کامنٹری کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب چونکہ کھیلوں کی عالم کاری شروع ہو چکی ہے، کھیلوں کے مقابلوں کی راست نشریات مختلف چینلوں کے ذریعے ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں کی جاتی ہے، تو اس طرح یہ تجزیاتی کامنٹری کرنے کے لیے ماہرین کی ضرورت میں اضافہ ہوا ہے۔ ان ماہرین کو کھیل کی تاریخ، پچھلے اعداد و شمار، ریکارڈ، شہرت یافتہ کھلاڑی، کھیل کے متعلق تاریخی یادیں جیسی باتوں کی معلومات دینا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے تاریخ بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں کھیلوں کے مقابلے کے دوران تجزیاتی کامنٹری کرنے کے لیے ماہرین کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ماہرین کھیل کی تاریخ، پچھلے اعداد و شمار، ریکارڈ، شہرت یافتہ کھلاڑی، کھیل کے متعلق مختلف تاریخی یادیں جیسی باتوں کی معلومات دیتے ہیں، اور ان سب کے لیے تاریخ بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹریٹرز کی سیلری کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تجزیاتی کامنٹری کے ان ماہرین کی کتنی اہمیت ہے۔ کرکٹ کامنٹری میں ٹونی گریگ کا نام اول نمبر پر لیا جاتا ہے۔ بھارت کے ہرشا بھوگلے کا شمار بہترین کرکٹ کامنٹیٹرز میں کیا جاتا ہے۔ بھوگلے began his career as a commentator at the age of 19 with All India Radio while living in Hyderabad. In 1991 to 92, he became the first Indian commentator to be invited by the Australian Broadcasting Corporation during India's cricket series before the 1992 Cricket World Cup. He has covered more than 80 test matches and almost 300 one-day internationals. Bhogle was recently voted the favorite TV cricket commentator by Cricinfo users based on a worldwide poll. پچھلے سیشن میں ہم بال پنڈت کے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ مراٹھی زبان میں کرکٹ مقابلوں کی کامنٹری پہلے بال جے پنڈت کیا کرتے تھے۔ آکاشوانی پر ان کی کامنٹری سننے کے لیے لوگ ہمتن گوش رہتے تھے۔ کامنٹری کرتے وقت بال پنڈت اس میدان کی تاریخ، کھلاڑیوں کی تاریخ، کھیل سے متعلق یادیں اور قائم شدہ ریکارڈ کے بارے میں معلومات دیتے تھے۔ ان کو کھیل اور کھیلوں کی تاریخ کا بہتر علم ہونے کی وجہ سے ان کی کامنٹری بڑی دلچسپ ہوا کرتی تھی۔ ایک ماہر کامنٹیٹر میں کون سی خوبیاں ہونا ضروری ہیں؟ ماہرین کو کھیل کی تاریخ، پچھلے اعداد و شمار، ریکارڈ، شہرت یافتہ کھلاڑی، کھیل کے متعلق مختلف تاریخی یادیں جیسی باتوں کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے، جس کے لیے تاریخ بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گڈ کوالٹی وائس، ساؤنڈ کرکٹنگ نالج،
have a good sense of humor, does not sound boring, and last but not the least, unbiased in their opinion. टेलीविजन पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज वगैरह खेलों के मुकाबलों की रास्त नशरियात जारी रहती हैं। मुख्तलिफ चैनलों की वजह से खेलों के मुतालिक इंदराज रखने वालों की अहमियत बढ़ गई है। खेलों से मुतालिक चैनल्स 24 घंटे जारी रहते हैं, जिसकी वजह से इस शोबे में रोजगार के बहुत से मौके दस्तयाब हैं। टेलीविजन पर हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शतरंज वगैरह खेलों के मुकाबलों की रास्त नशरियात जारी रहती हैं। कुछ चैनल्स तो बाकायदा स्पोर्ट्स के लिए ही मखसूस हैं। इनमें रात दिन मुख्तलिफ खेलों की टेलीकास्ट जारी रहती है और घर बैठे शायकीन अपने टेलीविजन सेट पर, कंप्यूटर या लैपटॉप पर और टैबलेट, यहाँ तक के मोबाइल फोन्स पर भी मुख्तलिफ खेलों से लुत्फानंदोज होते रहते हैं। मुख्तलिफ चैनलों की वजह से खेलों के मुतालिक इंदराज रखने वालों की अहमियत बढ़ गई है। खेलों से मुतालिक चैनल 24 घंटे जारी रहते हैं, जिसकी वजह से इस शोबे में रोजगार के बहुत से मौके दस्तयाब हैं। खेलों के मुकाबलों में रेफरी की जरूरत होती है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर्स होते हैं। इनकी अहमियत का अंदाजा आपको बखूबी होगा। इनके फैसले खेल के मैदान पर बड़ी अहमियत रखते हैं। आजकल तो थर्ड अंपायर भी होते हैं। मैदान पर मौजूद अंपायर अगर किसी फैसले के लिए पसोपेश का शिकार हो तो थर्ड अंपायर की मदद ली जाती है। खेलों के मुकाबलों में रेफरी की जरूरत होती है। रेफरी की हैसियत से तकर्रुर के लिए अहलियती इम्तिहान मुनक्किद होते हैं। अहलियती इम्तिहान पास करने वाले रेफरी को ज़िलाई, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर काम करने के मौके हासिल होते हैं। तो अगर कोई रेफरी बनना चाहता है, अंपायर बनना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है अहलियती इम्तिहान पास करना। रेफरी बनने के लिए जिन्स की कोई कैद नहीं है। हम देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन रेफरी भी हमें ग्राउंड पर नज़र आती हैं। रेफरी की हैसियत से तकर्रुर के लिए अहलियती इम्तिहान मुनक्किद होते हैं। अहलियती इम्तिहान पास करने वाले रेफरी को ज़िलाई, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर काम करने के मौके हासिल होते हैं। ये हैं शुभा भोसले, इंडियाज यंगेस्ट फीमेल अंपायर। रेफरीज के लिए खेल के कायदे और कवानीन को अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है। रेफरीज हों या अंपायर्स,
میدان پر یہ مختلف سگنلز اور سائنز کا استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ کھیلوں کے مقابلے میں مختلف ممالک اور مختلف علاقوں کے کھلاڑی شرکت کرتے ہیں جن کی زبانیں مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ریفریز اور امپائرز مختلف سگنلز اور سائنز کا استعمال کرتے ہیں۔ What are the qualifications to become a cricket umpire? To become an umpire, you have to qualify theory exams conducted by state sports bodies like the Delhi and District Cricket Association. اگر کوئی ریفری یا امپائر بننا چاہتا ہے تو اہلیتی امتحان پاس کرنا بہت ضروری ہے۔ Process of becoming a cricket umpire in India. Step 1. Seek information from your state cricket association. Step 2. Qualify in the umpire certification exam. Step 3. Participate in matches governed by your state cricket association. Step 4. Pass the BCCI Level 1 exam. BCCI یعنی بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا۔ اسٹیپ 5 پاس دی BCCI لیول 2 ایگزام۔ تو یہ ہے پروسیس آف بیکمنگ اے کرکٹ امپائر ان انڈیا۔ تو کھیل اور روزگار کے مواقع میں آخر میں ہم نے دیکھا کھیلوں کے مقابلوں میں ریفری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریفری کی حیثیت سے تقرر کے لیے اہلیتی امتحان منعقد ہوتے ہیں۔ اہلیتی امتحان پاس کرنے والے ریفری کو ضلعی، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کھیلوں کے مقامی، شہری، تعلقہ جاتی، ضلعی، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلوں میں شہرت یافتہ کھلاڑیوں کو اسی شعبے میں بہت اچھا کریئر اختیار کرنے کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں۔ بھارت میں سرکاری اور نجی سطحوں سے کھیلوں کو فروغ دینے کی کوشش جاری ہے۔ کھلاڑیوں کے لیے وظیفوں کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرکاری اور نجی اداروں میں کھلاڑیوں کے لیے نشستیں محفوظ ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تاریخ کے اسٹوڈنٹس کو کھیل کے شعبے میں بہت سے مواقع دستیاب ہیں۔ تو کھیل اور تاریخ اگرچہ ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں لیکن ان کا باہمی تعلق قریبی نوعیت کا ہے۔ کھیل اور تاریخ اس سبق میں ہم نے کھیلوں کی اہمیت، کھیلوں کی قسمیں، کھیلوں کے مقابلے، کھیلوں کی عالم کاری، کھیلوں کے وسائل اور کھلونے، کھلونے اور تاریخ، کھیل، ادب اور سنیما، اور آخر میں کھیل اور روزگار کے مواقع، ان نکات پر تفصیلی معلومات حاصل کی۔ درسی کتاب میں پیج نمبر 51 پر 2 بیانات دیے ہوئے ہیں، آپ کو مناسب متبادل چن کر بیان مکمل کرنا ہے۔ پہلا بیان ہے اولمپک مقابلوں کی روایت ڈیش سے شروع ہوئی۔ آپشنز ہیں الف یونان، ب روم، جیم بھارت، دال چین۔ تو اب آپ جان گئے ہیں اولمپک مقابلوں کی روایت کہاں سے شروع ہوئی؟ یونان سے۔ اولمپک مقابلوں کی روایت یونان سے شروع ہوئی۔
दूसरा बयान है महाराष्ट्र में तैयार होने वाली लकड़ी की गुड़िया को डैश कहते हैं। ऑप्शंस हैं अलिफ ठकी, बे काली चंडिका, जीम गंगावती, दाल चंपावती। आप यकीनन जानते हैं महाराष्ट्र में तैयार होने वाली लकड़ी की गुड़िया क्या कहलाती है? ठकी। महाराष्ट्र में तैयार होने वाली लकड़ी की गुड़िया को ठकी कहते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।